بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 509 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 59 اور 60، 59 and 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، کیا تم ناراض نہیں ہوتے، منا ہم سے، الا ان مگر اس وجہ سے کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزلا اور اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی، الینا ہماری طرف، وما انزلا جو نازل کی گئی من قبل اس سے پہلے، وان اکثرکم اور یہ کہ تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجئے هل انبئکم کیا میں تمہیں خبردار کر دوں، بشر من ذالک زیادہ بدتر کی اس سے، مثوبتاً جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ وہ شخص کہ اللہ کی اس پر لعنت کی، کہ اللہ نے اس پر لعنت کی، وغضب اور غصہ ہوا علیہ اس پر، وجعل اور بنائے، منہم القردۃ والخنازیر ان میں سے بندر اور سور، وعبد الطاغوت اور اس نے پوجا کی شیطان کی، اولئک یہ لوگ، شر مکانہ درجے میں بدترین ہیں، واضل اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں اکثر بد کردار ہے۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کوئی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ دوسری بات، آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا۔ تیسری بات، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، ان 2 آیتوں میں اہل کتاب کو آسمانی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ان اہل کتاب سے بطور خاص مواخذہ اور تنبیہ کے طور پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب، تم ہم مسلمانوں سے کیوں ناراض ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ تم کو ہمارے اندر کی کون سی چیز ناگوار سی محسوس ہو رہی ہے، وہ کون سا عیب ہمارے اندر ہے جو ہم سے تمہاری دشمنی کا سبب ہے؟ تمہارے دلوں میں جو ہم مسلمانوں سے نفرت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہماری طرف نازل کی اس پر ایمان لے آئے، اور قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل وغیرہ نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لے آئے۔ اے اہل کتاب، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ باتیں ناگواری اور ناراضگی کی نہیں ہیں،
اور ہمارا عمل کوئی عیب والا عمل نہیں ہے. عیب تو باطل کو قبول کرنے پر ہوتا ہے، حق کو قبول کرنا عیب کی بات ہرگز نہیں ہے. یہ تمہاری بے وقوفی اور حماقت ہے کہ تم نے اچھی باتوں کو ناراضگی کا سبب بنا لیا. یہ حقیقت ہے کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ فاسق ہیں. اہل کتاب کے گنے چنے چند افراد ہی کو حق بات قبول کرنے کی توفیق ملی، باقی اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ حق سے محروم بے توفیقی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اے اہل کتاب، آؤ اس سے بری چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ جس میں تمہاری بدبختی بھی ہے اور وہ چیز تمہاری ہلاکت اور بربادی کا باعث بھی ہے، سزا اور انجام میں بد کے اعتبار سے وہ ہوا بہت بری بھی ہے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور شرارتوں کے سبب سور اور بندر بنا دیا. یہ وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان مردود کی عبادت کی. یہ لوگ مقام و مرتبے کے لحاظ سے بدترین لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور جا گرے ہیں اور راستہ بھٹک کر گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. اے اہل کتاب، یہ بات جان لو کہ ہمارے پاس توحید کا سرمایہ ہے، ہمارا رشتہ آسمانی کتابوں سے ہے، اور تم توحید اور دین حق سے محروم ہو، اللہ کے غضب کا شکار ہو. رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.